السلام علیکم۔ آج کی اسٹوری میں آپ دیکھیں گے شمشیر مہک کے گھر میں جاتا ہے جبکہ تالا لگا دے کے وہ اپنے دوست پہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم اس کے دوست نے اس سے کہا تھا کہ پیار سے بات کرنی چاہیے۔ اب اس کے چاچو سے پوچھتا ہے، اس کے چاچو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ ہمیں بخش دو، اگر ہمیں پتہ بھی ہوتا تو ہم نہ بتاتے۔ یہاں وہ اپنی خالہ زاد کے گھر آ کے ساری فیملی شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کالج یونیورسٹی کا کیا بنے گا جو ہم نے اتنے سالوں کی پڑھائی کی ہے۔ ایسے میں اس کی امی پریشان ہوتی ہیں اور وہ اپنے خاوند سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میری بیٹی کی سالگرہ ہے جو کہ ہم میں سے کسی کو نہیں یاد، لیکن اس ماحول میں ہمیں اس کی سالگرہ منانی چاہیے۔ یہاں یونیورسٹی میں آ کے اس کا پتہ کرتا ہے مہک اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ابو نے بھی کوئی درخواست وغیرہ دی ہے۔ یہاں اس کا دوست کہتا ہے کہ اس نے خود بھی ایک درخواست کی ہے کہ میں نہیں آ سکتی یونیورسٹی۔ یہاں پہ شمشیر کی ماں اپنے خاوند سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ جو ان کی بھابھی ہے وہ رشتہ مانگ رہے ہیں، ان کو شمشیر کی جو بھی مسئلے ہیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، تم اس کی بات پہ کلک کرو، ہم یہ سب جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ شمشیر آتا ہے اور اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے کر سکتے ہو۔ یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے مہک مل نہیں رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کہیں آپ نے تو نہیں اسے غائب کروایا۔ تو وہاں باپ کہتا ہے کہ اب تمہیں اس نے ہمارے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ خیر وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، دفع کرو، وہ تمہارے پیچھے پڑی تھی، بس پیسوں کی وجہ سے اب وہ چلی گئی ہے تو وہ نہیں آئے گی۔ یہاں پہ وہ کافی اپنے پیسوں کا روب وغیرہ کی بات کرتا ہے، لیکن اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی ماں دوبارہ سے اپنے بیٹے سے جا کے بات کرتی ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ لوگ مہک کو بلیم کرنا بند کرو کیونکہ مسئلہ اس میں نہیں مجھ میں ہے، میں اس کے پیچھے ہوں، میں اس کے پیچھے پاگل ہوں اور میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں پہ اس کی بہن سرپرائز کے لیے لے کے جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے مہک یہ سب دیکھ کے کہ میری سالگرہ منائی گئی ہے۔ اور یہاں پہ اس کی جو خالہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں باکس پہ تم لکھ دو کہ کہاں کہاں میں نے ڈلیور کرنا ہے، کیونکہ وہ کیٹرنگ کا کام کرتی ہے۔ یہاں وہ اپنی بہن کو بایا پہنا کے پیپر کے لیے بھیج رہی ہوتی ہے تاکہ وہ تو پڑھائی چھوڑ چکی ہے لیکن اس کی بہن کا ساتھ ضائع نہ ہو۔ یہاں پہ وہ خیال دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شمشیر اس کو رشتے سے ابائی میں بھی دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا اور وہ اپنی بہن کو فون کرتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا، اس نے اسے پہچانا نہیں ہوتا۔ تھوڑا بہت شک ہوتا ہے اس پہ، لیکن اس کی بہن کہتی ہے تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم نے کسی بھی طرح حوصلہ کر کے رش میں سے نکل کے جلدی واپس آنا ہے۔ یہاں پہ اس کا دوست رشوت دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اندر جانے تو پتہ کرنا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں مان رہا، اسے اپنی نوکری زیادہ پیاری ہے۔ لیکن شمشیر کہتا ہے کہ میں لازمی ویٹ کروں گا۔ یہاں اس کے باپ تک خبر پہنچ جاتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا بنے گا۔ اب دوبارہ گزر رہی ہوتی ہے اور شمشیر اسے اس طرح پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا خیال ہوتا ہے جو کہ وہ پیپر روم میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے پیپر خالی دیا ہوتا ہے اور اس کی میڈم کہتی ہیں کہ کم سے کم نام تو اپنا لکھ دو۔ پریشانی میں کچھ بھی نہیں لکھ پاتی۔ یہاں ایک رکشے کا پیچھا کرتے ہوئے شمشیر دیکھتا ہے کہ اس نے کسی غلط لڑکی کا پیچھا کیا ہے۔ یہاں ماں باپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن شکر ہے وہ اپنے گھر سے ہی سلامت پہنچ جاتی ہے اور پھر آ کے بتاتی ہے کہ میں بہت کنفیوز ہو گئی تھی۔ یہاں پہ مہک اور پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو بالکل بھی نہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے، لیکن وہ کہتی ہے میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اس کے گھر والے کہ نہیں، پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ یہاں پر اس کا دوست جو کہ کیٹرنگ سے آرڈر کرتا ہے اسی گھر سے جہاں پہ مہک کی خالہ ہوتی ہے، وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے کھانا وغیرہ نہیں کھانا، لیکن شمشیر کی جب نظر پڑتی ہے باکس پہ تو وہ فوراً اسے کہتا ہے کہ وہ اپلیکیشن کا نوٹ بتاؤ جو مہک نے اپنی یونیورسٹی میں دیا تھا۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ گاڑی میں سے جا کے لے آؤ۔ گاڑی میں جب وہ دونوں کو میچ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ جانا چاہیے۔ یہاں پہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہوتی ہے، مہک دروازہ کھولنے جاتی ہے اور وہ اس کا سامنا شمشیر سے ہو جاتا ہے۔ وہ اسے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے کے آتا ہے اور باپ کو غصے سے دیکھتا ہے اور باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ اندر جاؤ، لیکن شمشیر ایک دم روک کے کہتا ہے کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا، اب جو بات ہوگی آمنے سامنے ہوگی۔ یہاں پہ اس کا خالو اٹھ کے کہتا ہے کہ تم جو بھی گنڈے ہو اپنے گھر کے ہو، ہمارے بھی بڑے تعلقات ہیں۔ یہاں پہ شمشیر صاحب ہنس کے کہتے ہیں کہ تعلقات کی بات میرے ساتھ نہ کر، تمہیں میں اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اوکے۔